صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ایسا رکھا تو جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. کیونکہ حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے نماز دیکھ دیکھ کر کے، صحابہ نے رسول اللہ کا وضو دیکھ کر کے وضو کیا. اس لیے کسی ایک صحابی کو اگر آپ مطعون کر دیں گے، آپ کا اطمینان اعتماد ختم ہو گیا تو سمجھ لیجیے دین نصرت ہو جائے. اس لیے کہ صحابہ تو کاتبین وحی بھی ہے، صحابہ قرآن کے نقل کرنے والے بھی ہیں، اور صحابہ ہی کے راستے سے قرآن ہم تک پہنچا. اسی لیے سیرت النبی پہ اگر چلنا ہے تو بغیر سیرت صحابہ کے ناممکن. تو میں کیا سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت کن کاموں کے لیے ہوئی تھی؟ نمبر 1 تلاوت آیات، دوسرے نمبر تعلیم کتاب، تیسرے نمبر تعلیم حکمت، اور چوتھے نمبر پر تصدیق. ایسے ہی مکے کے رہنے والے اتنے سخت دل کے تھے، اتنے سخت دل کہ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ نے ان کے دلوں کو موم کر دیا. اپنی پاکیزہ، چونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس رحمت الہی کے صدقے میں اور رحمت للعالمین جو اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، اس رحمت کے صدقے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کے دلوں میں رحمت، شفقت، نرمی پیدا کر دی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سمجھایا رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں رحم دل، سارے صحابہ آپس میں. تو قرآن سے ثابت ہے، لہذا جب آپس میں رحم دل ہیں، اگر کہیں اختلاف بھی ہوا ہے تو رحمت کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے لکھا ہے کہیں روایتوں کے چکر میں مت پڑنا، اس لیے کہ قرآن نے جب رحماء کہہ دیا تو یہ نص قطعی ہے، وہ آپس میں دشمن نہیں تھے. اللہ کو ایک نظام قائم کرنا تھا کہ اگر دو جماعتیں لڑ جائیں، قیامت تک آنے والی جماعتیں اگر ہوں گی تو اس میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کیسے کرو. اس لیے صحابہ میں آپس میں اختلاف بھی ہوا. صحابہ سے ایسی چیزیں بھی صادر ہوئی تاکہ اللہ کی طرف سے جو قانون ہے اس کو جاری کیسے کیا جائے گا، تو صحابہ سے وہ عمل کرایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کی کیسے اصلاح فرمائی. ان کے دل میں سختی تھی، اس کو نرمی میں تبدیل کر دیا. ان کے اندر جہالت تھی، اس جہالت کو علم کے روشنی میں، تعلیم کے ذریعے سے وہ روشنی عطا فرمائی، وہ ساری جہالت کافور ہو گئی. اسی لیے 2 بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہے، ایک جہالت اور ایک دل کی سختی. اور جب دونوں چیزیں ہوں گی تو کبھی انسان درست نہیں ہو سکتا. اس لیے جتنی رسومات، خرافات، بدعات جتنی بھی آپ قوم میں دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تعلیم کی کمی. اور جب تعلیم نہیں ہوگی تو کبھی بھی جو ہے لوگوں کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے. اس لیے تعلیم کو عام کرو، مسجدوں میں کہتے ہیں مکتب قائم کرو، مسجدوں سے